الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارساز حمایتی یا جس کی طرف ضرورت کے وقت رجوع کیا جا سکے، اور مدد کرنا، کسی کام کا ذمہ دار کسی کو بنانا، یہ اس کے معنی اولیاء دوست، من سے دون سوا، من دون المؤمنین مومنین کے سوا یا مومنین کے علاوہ۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کے۔ اور من جو یفعل کرے گا، فعل یفعل یعنی جو ایسا کرے گا، ذالک یہ یعنی مومنوں کو چھوڑ کے کفار کو دوست بنائے گا، پس لیسا نہیں ہے، من سے اللہ تعالیٰ، فی میں شیئن کسی چیز یا کچھ، ومن یفعل ذالک فلیس من اللہ فی شیء، اور جس نے کیا یہ کام پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق، کیا چھوڑ کے یعنی مومنین کو چھوڑ کے کفار کو دوست بنایا، الا مگر ان یہ کہ تتقو اپنا بچاؤ کرو۔ تتقو اور تقاتن دونوں کا روٹ واو قاف یا ہے، اور تتقو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس سے گزند پہنچنے کا یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ لیکن کبھی کبھار جیسے تقوی اور خوف ایک دوسرے کے ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، خوف بھی تو ہوتے ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ بارہ آپ کو بتایا، یقیناً آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے، منہم ان سے، تقاتن بچنے کے لیے، الا ان تتقو منہم تقاتن مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ، اور یحذر ڈراتا ہے اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے، حذر یحذر، اور کم تمہیں، اور یحذر جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، تحذیرن اس کا مصدر ہے، ڈرانا، متنبہ کرنا، کم تم کو، کون ڈراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے، ہمارے بھلے کے لیے نا، نفسہ اپنے آپ سے، اور الہ طرف، اللہ اور اللہ ہی کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، سارا یسیرو کا مصدر ہے، اور معنی ہے لوٹنے کی جگہ، قرارگاہ، ٹھکانہ، لوٹنا، مائل ہونا، اور بعض جگہ پہ اس کا معنی کاٹنا بھی لکھا ہوا ہے، اور جمع ہونا، یوں آپ کہہ سکتے ہو کہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے ہماری۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کی تفسیر جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں کریم رب نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور حمد و ثنا اور اس سے دعا کس طرح کرنی چاہیے، اور وہ معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ کریم رب کے ساتھ نا۔ اور اس آیت میں بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت رکھیں، اور کفار کے ساتھ دوستی اور محبت نہ رکھیں۔ لیکن اس سے پہلی والی آیت میں کفار کا بیان تھا، اس آیت میں کفار کے ساتھ محبت اور ان سے رغبت کرنے سے منع فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہ رکھیں، اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت رکھیں، کیونکہ وہی مالک الملک ہے نا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور وہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے ملک، وہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس عزت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو پہلے مائنڈ بنایا گیا، پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر بہت غور و تدبر کی مستحق بھی ہے، تاکہ ہم اس اہم حکم کی تعمیل میں اسے صحیح نہ سمجھنے کے باعث کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے پہلے میں نے آپ کو اولیاء کا مفہوم سمجھایا۔ اس آیت میں
اہم مشورے اور اہم کام کفار کے سپرد نہیں کرنے چاہیے۔ تو کیا واضح کیا کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں اپنے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں انہی کے مشورے پر اعتماد کیا جائے، اس سے قرآن حکیم نے قطعاً ممنوع قرار دیا ہے۔ ایسا رویہ اختیار کرنا کسی آزاد قوم اور آزاد حکومت کے شایان شان بھی نہیں، بلکہ حقیقت میں غور کریں تو یہ ذہنی غلامی کا دوسرا نام ہے جسے غیرت اسلامی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر ایک اسلامی مملکت دوسری اسلامی مملکت کے خلاف کسی غیر مسلم حکومت کی امداد کرنے لگے تو کیا ملی وحدت کا جنازہ نہیں نکل جائے گا؟ اگر ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی اعانت کر کے مدد کر کے اسے شکست دے دیں، ہرا دیں، تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے دشمن کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں، جو آج تو اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر ہماری خوشامد بھی کر رہا ہے، طرح طرح کے سبز باغ بھی دکھا رہا ہے ہمارا دشمن، لیکن جب کل اس کے اغراض ہمارے مفاد سے ٹکرائیں گے نا تو وہ ہمارا کلا کما کرنے میں دریغ نہیں کرے گا، اور اس سے وہ وقت بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہم اس کے وہ مخلص دوست ہیں جنہوں نے اس دشمن کی خاطر اپنے دینی بھائیوں کا خون بہانے میں ذرا تامل نہیں کیا تھا۔ دیکھو نہ ذرا پیچھے مڑ کے اندلس کے زوال اور بربادی کی طرف تو دیکھو نا، جنہوں نے سلطنت مغلیہ کی انحطاط کے دور میں بنگال، جنوبی ہند کے مسلمان نوابوں کی غلط قائدوں کا جائزہ لیا ہے نا، انہیں قدم قدم پر قرآن حکیم کے اس حکم کی اہمیت اور صداقت کے واضح ثبوت ملیں گے۔ آپ بھی ذرا غور کیجیے، ذرا ہسٹری کی طرف دیکھیے تو صحیح، دشمنی اور دوستی کن سے ہم نے کی؟ کیا قرآن حکیم کے طریقے کے مطابق ہم نے دوستی اور دشمنی کی؟ آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ سوچئے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، دشمنوں کو تقویت دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی چند آیات اور بھی آپ کو سناؤں گی، لیکن تھوڑا مزید وضاحت کر دوں کہ غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تجارت کرنا، عام انسانی فلاح بہبود کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، عالمی امن و سلامتی کی بقا کے لیے مل کر کوشش کرنا، یا ایک مشترکہ دشمن کے مقابلے کے لیے ان کے ساتھ فوجی پیکٹ کرنا، یا عام میل جول اور معاشرت میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور خندہ پیشانی سے پیش آنا قطعاً ممنوع نہیں، یاد رکھیں۔ اس کا ثبوت بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، محبوب کریم کے اسوہ حسنہ سے بھی ملتا ہے۔ چند باتیں اور بھی واضح کر دوں کہ اگر مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائیں اور اسے اپنے قتل ہو جانے، مال چھن جانے، ناموس لٹ جانے کا پکا اندیشہ ہو تو اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اسے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ یہ بات کہہ لے جس سے وہ کفار کے شر سے محفوظ رہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں، اس میں بھی چند باتیں یاد رکھیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس عالم خوف خطر میں اسے یہ اجازت پھر بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ ایسا فعل کرے یا ایسی بات کہے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو ضرر پہنچے۔ مثلا اگر کافر اسے کسی مسلمان کو قتل کرنے یا زنا کرنے یا مال غصب کرنے، جھوٹی گواہی دینے، کسی پاک دامن مومن عورت پر جھوٹا بہتان لگانے یا کفار کو مسلمانوں کے راز بتانے پر مجبور کریں تو اس مسلمان کو اس امر کی بھی اجازت ہرگز نہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان کاموں میں سے کوئی کام کرے۔ ہاں، جان بچانے کے لیے زبان پر دیکھے کلمہ کفر لائے، دل مطمئن ہو تو اس کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن ایمان پر ڈٹے رہنا، اپنی جان دے دینا بہت افضل ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔
اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں. نچوڑ یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے کفار کے ساتھ کچھ دوستیاں بھی تھیں، تعلقات بھی تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، اور دوسرے صحابہ کرام اجمعین سمجھاتے تھے، کچھ رہ جاتے تھے اور کچھ رک بھی جاتے تھے، تو ان کو اصل میں منع کیا گیا. اور بخاری شریف کی حدیث طیبہ بھی ایک سنا دیتی ہوں. حضرت علی مرتضیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد بن اسود کو بھیجا اور فرمایا کہ روضہ خاد یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک عورت سفر کر رہی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، اسے لے لو. اور اپنے جو گھوڑے تھے وہ کہتے ہم دوڑاتے ہوئے جب وہاں پہ پہنچے تو وہ مسافرہ وہاں پہ موجود تھی. اسے کہا گیا کہ ہمارے حوالے خط کرو، لیکن اس نے نہیں کیا، تھوڑی سختی کی تو بہرحال اس نے اپنے بالوں سے نکال کے وہ خط ان کے حوالے کر دیا. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف ہے. اس خط میں حضرت حاطب نے مکہ کے مشرکوں کو رسول اللہ کے بعض اقدامات کی خبر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے متعلق فیصلہ کر میں جلدی نہ کیجیے، میں قریش کے قرابت داروں میں سے نہیں ہوں، میں ان سے مل جل کر رہنے والا ہوں. آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں نا، ان کی مکہ والوں کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ مکہ میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے اموال کی حفاظت کر لیں گے. تو میں نے یہ چاہا کہ جب مکہ والوں کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری نہیں تو میں ان پر کوئی احسان کر دوں، اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے. اور میں نے یہ فعل کسی کفر یا ارتداد یا اسلام کے بعد کفر کو پسند کرنے کی وجہ سے نہیں کیا. تو محبوب نے فرمایا اس نے یعنی تم نے سچ کہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا کہ یہ شخص بدر میں حاضر ہو چکا ہے، تمہیں کیا پتا کہ بے شک اللہ اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے. اس آیت مبارکہ میں موالات سے منع کیا گیا ہے نا، اور موالات کا معنی بھی بتا دو، محبت اور قلبی لگاؤ ہے. اور یہ محبت رشتہ داری کی سی ہوتی ہے یا پرانی دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے یا نئی شناسائی کی وجہ سے ہوتی ہے جو غیر اختیاری ہوتی ہے. جو چیز غیر اختیاری ہو وہ شرعاً معاف ہے اور درجہ اعتبار سے ساقط ہے. اسے یا نفس محبت سے ممانت مراد نہیں ہے، بلکہ انسان محبت کی بنا پر جو معاملہ اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے اور محبت کے جن تقاضوں پر عمل کرتا ہے ان معاملات اور تقاضوں پر عمل کرنے سے ممانت مراد ہے. مثلا محبوب کی تعظیم اور تکریم کرنا، محبوب کے حکم کو باقی احکام پر ترجیح دینا، اس کی تعریف و توصیف کرنا، ان کا بکثرت ذکر کرنا اور اس کی رضا جوئی کی کوشش کرنا. اب دیکھیں کفار کی تعظیم اور تکریم کرنا، ان کی تعریف و توصیف کرنا، ان کا بکثرت ذکر کرنا، ان کے احکام کو باقی احکام پر ترجیح دینا، ان کی رضا جوئی کی کوشش کرنا یا اپنے دین اور عبادت کے معاملات میں ان سے مدد حاصل کرنا، ان کو ہمراز بنانا، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات استوار کرنا، یہ تمام امور ان کے ساتھ جائز نہیں ہیں. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو ایک دفعہ پھر سن لیجئے. ایک اور بھی بات سمجھائے گی کہ کفار کو اپنا نوکر اور غلام بنانا، ان سے مدد لینا. امام مسلم نے لکھا ہے حضرت عائشہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے تھے. جب مدینہ سے 4 میل دور ایک مقام ہے وہاں پہنچے تو ایک شخص ملا جس کی جرأت اور طاقت کا بڑا چرچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس نے کہا میں آپ کا ساتھ دینے آیا ہوں تاکہ مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میں کسی مشرک کی مدد ہرگز طلب نہیں کروں گا. یہ محبوب نے سکھایا ہے. دوبارہ آیا، دوبارہ مدد کی پیشکش کی. محبوب نے پھر دوبارہ سوال کیے اور دوبارہ اسے واپس بھیج دیا. آخر کار وہ مسلمان ہوا. پھر آپ نے اس کو ساتھ لیا. اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ عزت وقار اور غلبہ کے ساتھ مشرکین کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیں ذلت اور خارجی کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ کرنا جائز نہیں. کفار اور بد عقیدہ لوگوں سے موالات کی ممانت کے متعلق قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں. چند آیات میں آپ کو سنا دیتی ہوں. جیسے سورہ ممتحنہ میں ہے، تراجم سنائے دیتی ہوں.
اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ میں آیت 13 میں دوبارہ آیا کہ اے ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جس پر اللہ نے غضب فرمایا، بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے جیسے کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں بتایا اے محبوب جو لوگ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں اس حال پر نہ پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، خواہ ان کے بیٹے ہوں، خواہ ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار۔ اس آیت میں بھی ہمیں کیا پڑھا تھا؟ سورہ آل عمران ہے اے ایمان والو مومنوں کے سوا کافروں سے دوستی نہ رکھو، جو ایسا کرے گا اللہ اس سے کوئی تعلق نہیں پھر رکھے گا۔ ہاں جان بچانے کے لیے ہو تو دوستی کے اظہار میں حرج نہیں۔ کتنے خوبصورت انداز میں پھر بعد میں کیا سمجھایا، دیکھو سنو ادھر تو جان بچا لوگو، ادھر لوٹ کے کدھر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف۔ تو ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ بتایا گیا، سورہ آل عمران کی ایک اور جگہ کہ وہ بھی بہت پیاری سی آیت مبارکہ ہے کہ اے ایمان والوں غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری تباہی میں کمی نہیں کریں گے، تباہی میں کمی نہیں کریں گے۔ سورہ نساء میں کریم رب نے ہمیں سمجھایا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ یا بلا شبہ اس وقت تم بھی انہی کی مثل ہو جاؤ گے۔ کتنا واضح طور پہ بتایا۔ اب ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے پاس اس وقت بیٹھنا منع ہے جب وہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، ان کی مجلس میں مطلقاً بیٹھنا منع نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ البتہ کفار اور بدعقیدہ لوگوں سے محبت اور دوستی رکھنا مطلقاً حرام اور ممنوع ہے۔ چند احادیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے نہ سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، یعنی ان کو اس حدیث کو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں۔ یہ حکم ہے رسول اللہ کا، صحیح مسلم کی حدیث طیبہ ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا آخر زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جن کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، یعنی نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا۔ پھر صحیح مسلم میں ہی ہے، حضرت عائشہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو آیات متشابہات کی تعویل کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں کجی ہے، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو۔ اور حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، وہ اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر وہ مر جائیں ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے مجوس ہیں اور اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو منکر تقدیر ہیں، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ اسلام اصل میں محبتیں چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا، یہ دشمنی نہیں سکھا رہا، اس لیے یہ سمجھا رہا ہے اسلام، محبوب کریم اس لیے سمجھا رہے ہیں جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ امام طبرانی نے لکھا ہے حضرت عمر راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دین میں تفریق کی وہ ایک گروہ تھا، اس سے مراد کون سے جنہوں نے دین میں نئی چیز پیدا کی، بدعتی آپ کہہ سکتے ہو۔ بدعت کا معنی بھی پہلے آپ سمجھیں کہ جو ہر وہ نئی چیز جو قرآن اور سنت سے ٹکرائے، نئی چیز سے منع نہیں ہے، جو قرآن اور سنت کے اپوزٹ ہو وہ ہوتی ہے بدعت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ابھی جو بدعت اور شرک اور کفر کے یہ عجیب و غریب قسم کے اعلان اور یہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ دین کا مذاق کا، یاد رکھیں۔
اور جو پڑھے لکھے لوگ اہل علم لوگ ہیں ان کی طرف وہ جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں یہ بڑی بد نصیبی ہے، اور یہی تفریق پیدا کی جا رہی ہے، فرقے بنائے جا رہے ہیں، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور مسلمان کا مسلمان دشمن نہیں ہے، یاد رکھیں کفار دشمن ہے۔ تو حدیث طیبہ کا کیا فرمایا، گمراہ لوگ ہیں وہ، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، فرمایا میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ یہ معجم صغیر کی ہے حدیث طیبہ۔ حضرت انس راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا، میرے اصحاب کو، اصحاب میں سے آپ کو پتہ ہے کچھ داماد تھے اور کچھ سسر بھی تھے، تو سسرال کو منتخب فرمایا۔ محبوب فرما رہے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اصحاب اور سسرال والوں کو برا کہیں گے، ان کے عیب نکالیں گے، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کے ساتھ یعنی کھانا پینا بھی مت، ان سے نکاح بھی مت کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر نفرتیں بڑھتی جائیں گی۔ سنن دارمی میں شعب الایمان میں ہے، ابو جعفر کہتے ہیں کہ گمراہ فرقوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں کج باتی کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہم نے کیا سیکھا کہ سب سے پہلے ایمان جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کرو، اور حفاظت کے طریقے بھی بتائے، اور دوستی بھی کس سے رکھو، جو ایمان والے ہوں، جو صحیح مسلمان ہوں، جو اچھے لوگ ہوں، ان سے دوستی کرو، کیونکہ دوستی کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور دوستی کے حوالے سے میں نے پورا درس دیا تھا، آپ یوٹیوب سے لے سکتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے دوستی ہوگی تو تب بھی فائدہ ہوگا، ورنہ دشمنیاں بڑھتی جائیں گی۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا دشمن کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اب بہت سارے مسلمان ہیں جو مختلف اپنے اپنے فرقوں کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم سارے مسلمان ایک ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں۔ جو شدت پسند ہو، جو نفرتیں پھیلائے، ان سے ہم نے دور رہنا ہے، ورنہ جتنے بھی طبقہ فکر کے لوگ ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سے غلطی کھائی ہے تو یہ بیچارے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسے مسلمان ہوں جو آپس میں پیار کرنا چاہتے ہوں، مل کے رہنا چاہتے ہوں، تو وہ دیکھو قرآن و حدیث کے مطابق وہی چلنے والے لوگ ہوں گے۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم تمام مسلمان ہیں، اور تمام طبقہ فکر کے لوگ، دیکھو ہم سب کا اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، جو قرآن کریم کتاب ہے وہ ایک، کعبہ ایک، بہت ساری نماز روزہ حج سب چیزیں تو ایک ہیں۔ ہمیں ان مشترکہ چیزوں کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ جو درمیان میں تھوڑی تھوڑی سی غلط فہمیاں ہیں۔ محبوب نے تو یہ بھی فرمایا تھا نا کہ میری امت کے اختلافات جو ہیں وہ باعث رحمت ہیں، اور جو زحمت بنا دیتے ہیں ان سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ اور جو محبت کا بیج بوتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ، جو محبت کا بیج بونے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں جڑ کے رہنا چاہیے، جو جوڑنے کا کام کرتے ہو، جو توڑنے کا کام نہ کرتے ہو۔ ہم اگر آج کھڑے ہوں گے نا تو دیکھو گھروں کو جوڑیں گے تو گھر میں امن ہوگا، صوبوں کو جوڑیں گے تو صوبوں میں امن ہوگا، اور ممالک کو جوڑیں گے تو پھر مسلمان ایک مٹھی کی جانب ہو جائیں گے، دشمن سے زیادہ پاورفل ہم لوگ ہو جائیں گے۔ پھر ہم کسی دشمن سے ڈریں گے نہیں، ہم دشمنوں سے مدد نہیں لیں گے۔ تو دیکھو آج کی بد نصیبی کیا ہے، گھر میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں، باہر بھی لڑ رہے ہیں، صوبوں میں ممالک میں، ایون کہ علماء بھی لڑ رہے ہیں، تو ہم کمزور نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے تو کبھی اللہ وائرس بھیج رہا ہے تاکہ لوگوں آنکھیں تو کھولو آنکھیں، محبتوں کے بیج بو گے تو میں رب بھی راضی ہوں گا۔ تو آج سے ہم نے پکا تہیہ کرنا ہے کہ اچھے اخلاق سے سب سے پیش ضرور آئیں گے، لیکن ہم